میرا نام سنم ہے۔ میں ایک چھوٹی سی فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ میں میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کر سکی تھی اور اس کے بعد میری شادی میری ماموں زاد سے ہو گئی تھی جو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہم دونوں کی شادی بڑوں کی مرضی پر ہوئی تھی جس کی وجہ سے سبھی خوش تھے۔ میرا شوہر بہت خیال رکھتا اور مجھ سے محبت سے پیش آتا اور ہر قدم پر میرا ساتھ دیتا۔ سبھی مجھ پر رشک کرتے تھے کہ مجھے اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا۔ ممانی تو شروع میں بہت خوش تھی، مگر جب 1 سال بعد بھی میں انہیں وارث کی خوشی نہ دے سکی تو وہ مجھ سے بازن ہونے لگی اور بات پر مجھ پر غصہ کرتی تھی۔ گھر کا ماحول اس سب کی وجہ سے بہت خراب ہونے لگا تھا۔ میں ہر بار کوشش کرتی کہ وہ مجھ سے پہلے کی طرح خوش ہو جائیں، مگر میری کوشش ناکام رہتی۔ خالد میرے شوہر وہ بھی گھر کے ماحول سے پریشان تھے، اسی وجہ سے وہ مجھ سے اکھڑے رہتے اور گھر آتے ہی ممانی کے کمرے میں چلے جاتے۔ میں اب پریشان ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن جب میں خالد کو چائے دینے لگی تو ان کے درمیان ہوتی گفتگو سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ خالد، تم اب دوسری شادی کر لو، دیکھو اب سنم تمہیں اولاد کی خوشی تو دے نہیں سکتی، تو کیا فائدہ اس محبت کا اور پیار کا؟ چھوڑو اب یہ صرف کچھ وقت کے چونچلے ہوتی ہیں، اس لیے اپنی آنے والی زندگی کا سوچو۔ کل کو تمہیں سہارے کی تو ضرورت ہوگی اور بڑھاپے کا سہارا اولاد ہی تو ہوتی ہے، اس لیے بہتر ہے جلد از جلد تم شادی کر لو۔ ممانی کی بات سن کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ابھی 1 سال ہی تو ہوا تھا اور وہ یوں کر رہی تھی گویا عمر بیت گئی ہو۔ میں وہاں سے مرتے قدم واپس آئی تھی اور کمرے میں بند رونے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد دستک ہوئی۔ سنم، دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ کھولو اسے، جلدی کرو۔ خالد کی آواز پر میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور دروازہ کھولا۔ وہ اندر آتے ہی مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی، وہ میرے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی تھی؟ آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ تمہاری وہ فکر مان سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے یوں پوچھنے پر میرا ضبط ٹوٹا اور میں نے اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ خالد، آپ دوسری شادی مت کریں، اللہ ہمیں اولاد دے دے گا انشاءاللہ، بس کچھ دیر اور انتظار کر لیں، میں نے روتے ہوئے گویا فریاد کی تھی۔ وہ میرا چہرہ صاف کرنے لگا۔ تم فکر مت کرو، میں نہیں کروں گا دوسری شادی، بس تم رو مت، پلیز مجھ سے تمہارے آنسو برداشت نہیں ہوتے، دوبارہ مت رونا، اوکے؟ وہ جتنا پیار سے سمجھا رہا تھا مجھے لگا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اور میں نے اس پر یقین کر لیا۔ کچھ دن یوں ہی گزرے جب ایک دن اچانک کچھ لوگ گھر آئے تھے۔ میں ان اجنبیوں کو دیکھ کر حیرت میں آ گئی تھی۔ جب میری ساس نے مجھے کمرے میں بھیج دیا اور کہا باہر مت آنا، میں نے پوچھا مگر وہ مجھے اگنور کر گئی تھی۔ میں چلی گئی۔ غیبی دماغ سے میں شام تک سوچتی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا باہر میری زندگی برباد کرنے کا فیصلہ سوچ رہے ہیں۔ میں شام کو باہر نکلی تو گھر خالی تھا، مطلب وہ لوگ جا چکے تھے۔ ممانی کے چہرے پر الگ سی چمک تھی، ایک خوشی ان کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے ان سے دریافت کرنا چاہا تھا کہ وہ اتنی خوش کیسی ہیں، مگر ان کی دی جانے والی خبر مجھ پر کسی عذاب سے کم نہ تھی۔ میں تو رونے کو تھی اور وہ آرام سے مسکراتے ہوئے کام کر رہی تھی۔ شام کو خالد کو آتے ہی میں ان پر ٹوٹ پڑی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ دوسری شادی نہیں کروں گا اور اب آپ نے وعدے سے مکر رہی ہیں۔ میں نے روتے ہوئے یہ سب کہا تھا تو وہ نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ یہ سب صحیح نہیں ہے خالد، میں نے اتنی محبت کی ہے آپ سے اور آپ مجھے یہ صلہ دے رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے سنم، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، تم ہو تو میری محبت، تو یہ شادی؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ یہ صرف امی جان کی خواہش ہے، مگر میں دل سے خوش نہیں ہوں۔ وہ میری ماں ہیں، ان کی بات تب تک ٹالوں گا، مجھے ماننی تو پڑے گی، لیکن اولاد ہونے کے بعد بھی میں صرف تمہارا رہوں گا، تم رو مت پلیز۔ وہ مجھے چپ کراتا ہوا بول رہا تھا۔ میں اس کے الفاظ پر یقین کرتی چپ ہو گئی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے، خالد کی شادی ہو گئی تھی۔ اب وہ لڑکی میری سوکن بن کر آ چکی تھی جسے میں نے دیکھا تک نہ تھا۔ شادی کے اگلے دن میں ناشتہ بنا رہی تھی، پوری رات کانٹوں پر بسر کی تھی۔ سرخ آنکھیں لیے میں کچن میں کھڑی تھی، ممانی بھی ساتھ ہی تھی۔ جب خالد نور نامی لڑکی کے ہمراہ کمرے سے نکال، میری پشت ان کی طرف تھی، اس لیے دیکھ نہ سکی تھی۔ سچ کہوں تو ہمت ہی نہ تھی، مگر تب تک آخر ناشتہ بنا کر فارغ ہوتے ہی میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی رخ ان کی طرف کیا تھا۔
اس لڑکی کو دیکھ کر میں حیران تھی، اتنی خوبصورت لڑکی کی ایک شادی شدہ مرد سے شادی کیوں کی گئی تھی؟ میری سوچ طویل ہوتی گئی۔ ناشتہ لا کر رکھو ٹیبل پر۔ ان کے کہنے پر میں نے ناشتہ ٹیبل پر رکھا۔ یہ میں ہی جانتی تھی کہ کیسے میں وہاں کھڑی تھی۔ میں دوپہر کو باہر نکلی تو ممانی لنچ تیار کر رہی تھی۔ جب مجھے دیکھتی میرے پاس آئی، میں کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ صبح بھی ناشتہ نہیں کیا تھا تم نے؟ وہ کہتی کچن میں چلی گئی۔ واپسی پر ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کھانا تھا، میرے سامنے رکھتی وہ میری طرف پلٹی۔ دیکھو صنم، میں ماں ہوں، مجبور ہوں۔ بیٹا اگر خالد کی اولاد نہیں ہوگی تو وہ کیسے بڑھاپے میں رہے گا؟ اس خاندان کا نام کون آگے بڑھائے گا؟ نام تو مرنے کے بعد سب بھول جاتے ہیں، کسی کو یاد نہیں رہتا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ وہ خاندان کا نام آگے کرنے کو مجھ پر ظلم کر رہی تھی۔ میں بس دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کھانا زبردستی کچھ نوالے ہی کھایا گیا تھا۔ ابھی میں وہی تھی جب خالد نور کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے کو خوش دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ کتنا خوش ہے! مجھے دیکھتے ہی اس کا مسکراتا چہرہ سنجیدہ ہوا تھا اور وہ میرے پاس آیا۔ نور بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ صبح ناشتہ نہیں کیا تھا؟ کیوں وہ ایسے پوچھ رہا تھا گویا خود کو علم نہ ہو۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ خیریت، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ نور یوں پوچھ رہی تھی جیسے میری بہن ہو۔ خالد مسکراتا اسے دیکھنے لگا تھا۔ بھوک نہیں تھی، اس لیے میں نے دھیمے لہجے میں کہا، اچھا چلیں، اللہ بہتر کرنے والا ہے، آپ دونوں باتیں کر لیں، میں روم میں ہوں۔ اتنا کہتی وہ کمرے میں چلی گئی۔ میری نظروں کے ساتھ خالد کی نظروں نے بھی اس کا پیچھا دروازہ تک کیا۔ وہ کیسی عورت تھی جو اپنے سوتن کو اپنے پیار سے ٹریٹ کر رہی تھی۔ خالد بھی اسے دیکھتا رہا۔ خالد نے مجھے کمرے میں چلنے کو کہا تھا اور اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ مجھ سے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، میں نے یہ کہا تھا۔ صنم، اپنا خیال رکھا کرو، میں تمہیں یوں نہیں دیکھ سکتا، پلیز اپنا آپ خیال رکھا کرے نا، وہ التجا کرتا بول رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کوشش کروں گی۔ اور پھر ہم کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ میرے پاس ہی رہا تھا۔ رات کو بھی ممانی نے کہا مگر وہ نہ گیا تھا۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ مجھے حیرت تھی تو صرف نور کے رویے کو تھی، وہ اتنی پرسکون کیسے تھی؟ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ خالد ایک رات میرے ساتھ اور ایک رات اس کے ساتھ ہوتا۔ ایک دن میں کام سے فارغ ہو کر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ جب نور میرے پاس بیٹھی، میں نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا مگر بدلے میں وہ سختی سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ وہ مجھے بیٹھا دیکھ کر وہ غصے سے بولی، میں نوکر نہیں ہوں تمہاری۔ مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کیسے بات کر رہی تھی؟ میرا دماغ گھوم چکا تھا۔ دیکھو، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ اچھا تم نہیں کر رہی۔ میں نے بھی اسی انداز میں کہا تھا، میں نے آپ سے ایک کپ چائے ہی تو مانگی ہے، پلیز لا دینا۔ ایک دم اس کا لہجہ پیار میں بدلا تھا۔ میں تمہارے گھر کی نوکر نہیں ہوں، خود بنا لو، میں نے غصے سے کہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہاں پیچھے سے خالد کی آواز سن کر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ دیکھیں، میں نے ایک کپ چائے ہی تو مانگی ہے اور یہ مجھے یوں سنا رہی ہے، میرے سر میں بہت درد ہے، اس لیے خود کچن میں نہیں گئی۔ مگر یہ تو وہ بات کرتے ہوئے رونے لگی۔ خالد کے پاس جاتی، وہ اس کے سینے لگی۔ یہ کیا طریقہ ہے صنم؟ ایسے کون کرتا ہے؟ وہ اتنا خیال کرتی ہے تمہارا اور تم ایک ذرا سا کام نہیں کر سکتی؟ حد ہے ویسے یار، خالد غصے اور افسوس سے بولا تھا۔ خالد، یہ غلطی بیانی سے کام لے رہی ہے، بات یہ نہیں تھی۔ میں تو بوکھلا گئی تھی۔ اس کی اداکاری پر میں جھوٹ نہیں بولتی۔ انہوں نے کیسے مجھ سے بات کی؟ یہ ایسے ہی مجھ سے بات کرتی ہے ہمیشہ۔ میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ غصہ کریں گے۔ آئی ایم سوری، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو۔ وہ روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا صنم تو ایسا کرو گی، خالد کہتے ہی چلا گیا۔ میں گرتے ہوئے صوفے پر بیٹھی۔ پہلی بار خالد نے مجھ سے ایسے بات کی تھی۔ وہ مجھ پر غصہ نہیں کرتا تھا مگر یہ تو پہلی بار تھا جو اس نے مجھ سے ایسے بات کی تھی۔ تو بہت کچھ ہونا تھا آگے، پھر یہ سب معمول بن گیا تھا۔ ایسے ہی کچھ دن خالد نے مجھ سے بات نہ کی اور ناراض رہا۔ خالد پلیز، اس کی ناراضگی کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ بالآخر مجھے ہی اسے منانا پڑا تھا۔ یہ غلط ہے صنم، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اتنے اچھے سے پیش آتی ہے اور تم یوں اسے مار کر رہتی ہو۔
یہ تو اصول کے خلاف ہے نا، میں نے تم سے یہ سب ایکسیئنٹ نہیں کیا تھا۔ وہ اس کی طرف داری کر رہا تھا، میں اس کی باتیں سن رہی تھی، مجھ سے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، مگر مجھے کرنا تھا اس لیے چپ رہی تھی۔ وہ مان گیا۔ کچھ دن بعد پھر وہی سب ہوا تھا اور قصور میں ٹھہری تھی۔ اب اکثر یہ سب ہونے لگا تھا، وہ مجھ سے بری طرح پیش آتا اور خالد اور ممانی کے سامنے مظلوم بن جاتی۔ میں بے بس سی ہو کر رہ جاتی، بحث کر کے بھی میں ہی ظالم ٹھہرتی اور آنسو بہتی رہتی۔ خالد مجھ سے بدگمان ہو چکا تھا، اب نہ وہ مجھ سے بات کرتا اور نہ میری طرف دیکھتا۔ میرے گھر سے کئی دفعہ میرے گھر والے آتے مجھے لینے، مگر میں جانتی تھی اگر کئی تو پوری طرح نور خالد کو حاصل کر لے گا، اس لیے نہیں گئی۔ دن گزرتے، ہفتے اور ہفتے گزرتے مہینوں میں بدل گئے تھے۔ اولاد کی خوشی نور بھی نہ دے سکی تھی، مگر اب پتہ نہیں کیوں ممانی چپ تھی، خالد خاموش تھا۔ میں حیرت زدہ کہ اب ممانی کچھ کیوں نہیں کہتی، مگر میرے سوال کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ ایک دن میرے اور خالد کے درمیان بہت بحث ہوئی تھی اور ہمیشہ کی طرح وجہ نور تھی، جو خود روتی دھوتی کمرے میں جا چکی تھی۔ اس لیے دوران میری بہن آ گئی اور مجھے زبردستی ساتھ لے گئی۔ میرے جانے کے کچھ دن بعد ہی خالد مجھے لینے چلا گیا۔ اس کے چہرے سے وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں سامنے بیٹھی تھی، شرمندگی چہرے سے عیاں تھی۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو وہ میرے سامنے کھڑا مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ اسے نور کی حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ بقول اس کے ایک دن وہ نور کو لینے اس کے میکے گیا، چونکہ وہ اچانک گیا تھا، اس کے بعد وہ نور سے پیار کرنا چھوڑ گیا تھا اور مجھے اپنا ساتھی بنا لیا تھا۔ اس طرح کی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔